قانون اپنا کام کرے مگر ایف آئی آر جو دے رہے وہ اس بات کا خیال رکھے، اور ان کو میں یہ بات کہتا چلوں کہ کوئی بھی اسٹرینجنٹ لا جو ہے انہیومن لا جو ہے اس کا استعمال نہ کیا جائے. آپ رام مندر کیوں، آپ نزدیک ہی جائیے، ماتا ویشنو دیوی ہماری ریاست میں یہ ایک بہت بڑا شرائن ہے، مسلک ایک مذہب سے وابستہ شرائن. وہاں پہ آپ جا کے دیکھیے، وہاں پہ بھی اگر انوگریشن یا فاؤنڈیشن سٹونز ڈالی جاتی ہے، اس طرح کا کام کیا جاتا ہے، اس ایمبلم کا استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ کانسٹیٹیوشن ہی اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اگر آپ کو کانسٹیٹیوشن ہی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، دوسری جگہوں پہ آپ اس کا خیال رکھتے ہیں. رام مندر کی آپ نے مثال دی، سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے آبادی کے حوالے، سب سے بڑے مذہب کا اس ہندوستان کا، تو وہاں پہ بھی اس ایمبلم کا استعمال، اس سمبل کا استعمال نہیں کیا جاتا چونکہ کانسٹیٹیوشن ہی اس چیز کا اجازت نہیں دیتا. پی ایس اے کا نام لیا، پی ایس اے کا ذکر کیا، تو کسی بھی بات پہ کشمیری کے اوپر پی ایس اے تھوپنا، پی ایس اے لاگو کرنا اب ان کے لیے ایک نارم بن چکا ہے، جس کو ایک آسان طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ پی ایس اے کا نام لیتے ہیں تو آپ کو سیدھے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے یا کشمیر کے لوگوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو قانون ٹھیک ہے، قانون کانسٹیٹیوشن سب کچھ کہتا ہے، تو قانون کے ذریعے ہی آپ کام کریں. پہلی کارروائی اس پہ ہو جس نے وہاں پہ وہ ایمبلم لگایا، کیونکہ یہ قانون کی وائلیشن ہے، کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. تو قانون کے حساب سے کام ہو، نہ کسی جو ہے وہ زبردستی کے طریقے سے یا انہیومن لاز پی ایس اے کا استعمال. یہ پیٹرن آپ دیکھ رہے ہیں مختلف طریقوں سے. یہاں پہ مذہبی جذبات کو بھی ابھارنے، زخم پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، مذہب کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کلچر کے حوالے سے جتنی سینسٹیوٹیز ہے یہاں پہ کشمیر میں بالخصوص اور جموں کشمیر میں بالکل اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے، ٹیمپر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور سیاسی حالات آپ کو پتہ ہی ہے، سیاسی طور پہ جموں کشمیر کے لوگوں کو کیسے کمزور کیا جا رہا ہے، اور اکنامی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے. ایک پیٹرن، باضابطہ ایک پیٹرن نظر آتا ہے جس سے مذہب کی سطح پہ، کلچر کی ثقافت کی سطح پہ، اقتصادی سطح پہ، سیاسی سطح پہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، اور جموں کشمیر میں جو مسلمان آبادی ہے ان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. ان پہ ایک آنسلاٹ ہے، ایک حملہ ہے اس طرح کا، اسی کی کڑی لگتا ہے. ورنہ آج تک آپ نے بھی دیکھا ہوگا، چاہے جو بھی حکومتیں رہی ہیں، درگاہ حضرت بل پہ ہر کسی حکومت نے جب بھی ضرورت پڑی کام کیا ہے، رینوویشن کا کام کیا ہے، کنسٹرکشن کا کام کیا ہے. جتنی بھی حکومتیں تھی جو بھی تھی، کسی نے بھی اپنا جو ہے نام فاؤنڈیشن سٹون کے نام پہ یا انوگریشن سٹون کے نام پہ درگاہ حضرت بل کے آستان میں یا شرائن میں نصب کرنے کی کوشش نہیں کی جائے کہ اس میں پھر اس طرح کے سمبلز کا استعمال کیا جائے جن کا استعمال اس جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے. تو آئین میں بھی اس بات کے لیے زور دیا گیا ہے. آئین میں بھی ایک طرح سے جرم ہے کہ یہ جو ہمارا ایمبلم ہے اس کو ریلیجس پرپز کے لیے استعمال نہ کیا جائے. دوسرے شرائنز جو ہے جو غیر مسلم شرائنز ہے، ماتا ویشنو دیوی شرائن جو ہے یہاں پہ، وہاں پہ بھی جب کام ہوتا ہے تو اس طرح کے ایمبلمس کا وہاں پہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے. تو جان بوجھ کے درگاہ حضرت بل میں اس طرح کے ایمبلمس کا جانتے ہوئے کہ یہ ریلیجس سینسٹیوٹیز کے ساتھ کھلواڑ ہے، ریلیجس سینسٹیوٹیز کے ساتھ کھیلنا ہے، ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ جان بوجھ کے یہ سب کیا جاتا ہے. کشمیر میں اس چیز کو کیوں جان بوجھ کے اس چیز کو کیوں امپوز کیا جاتا ہے؟ تو ایک پیٹرن، جو جیسے کہ میں نے کہا، ایک پیٹرن. آپ آج بھی جا کے کیمرہ لے کے مائک اٹھا کے عام لوگوں سے درگاہ حضرت بل میں پوچھ سکتے ہیں. یہ نہ نیشنل کانفرنس کا سوال ہے، نہ کسی اور تنظیم کا سوال ہے. ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کام جو ہے، یہ جذباتی طور جو کام ہوا وہ کنہوں نے کیا اور کس کے کہنے پہ کیا. ہر کوئی کہے گا کہ ہم نے خود جو ہے آفینس فیل کیا، ہمارے جذبات جو ہے مجروح ہیں. اس کے لیے نہ کسی تنظیم نے کسی کو بولا ہے، نہ کسی تنظیم کے بولنے کی ضرورت ہے. میں کل کو خدا نخواستہ امرناتھ شرائن بورڈ پہ جاؤں، اس طرح کی کوئی حرکت کروں تو لازمی سی بات ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی. تو عقل بھی یہی کہتی ہے، اخلاق بھی یہی کہتا ہے کہ اس طرح کا کام مجھے دوسرے مذاہب کے اداروں میں نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے جب کسی نے درگاہ حضرت بل میں اس طرح کا کام کیا تو وہاں پہ جو فرزندان توحید ہے، جو اسلام سے وابستہ لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی. انہوں نے جس طرح سے وہاں پہ سمجھا، اپنے جذبات کا مظاہرہ کیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طریقہ ٹھیک تھا، طریقہ غلط تھا، وہ الگ سے بات ہے.
मगर जो लोगों ने जिस चीज़ का एहसास किया उसके पीछे ना कोई सियासत है ना कोई सियासी तंजीम है। आप आज भी उठा के कैमरा उठा के जा सकते हैं, वहाँ से वहाँ पे लोग श्रीनगर इनसे कोई बात बईद नहीं है। इनके पैटर्न्स नज़र आते हैं कि जब भी कोई इलेक्शन हो, जब भी कोई लॉ इनको पास करवाना हो, मुल्क में आप देखते हैं कि इस तरह का माहौल बनाया जाता है, इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। कभी फौजियों पे हमला होता है, कभी सिविलियंस पे हमला होता है, कभी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, कभी मुसलमानों पे हमला होता है, कभी किसी मजहब के इंस्टीट्यूशंस पे हमला होता है, चाहे गैर मुसलमान हो। जब भी या कोई मुल्क में कोई इलेक्शन हो, चाहे स्टेट का हो, पार्लियामेंट का हो, या इस तरह के लॉज पे बहस हो रही हो, तो एक पैटर्न है इस मुल्क में, जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट में आई है, एक पैटर्न है कि इस तरह के इंसिडेंट्स पेश आते हैं।